أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض ہے، رسپیکٹ فرض ہے. اس لیے کوئی بھی ایسی حرکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرے یا تکلیف پہنچائے، اس کی گنجائش نہیں ہے. انہی میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر جامع کے اوپر ایسی بات جس میں سبھی مسلمانوں کا فائدہ ہو یا مسلمانوں کا کام ہو، اس میں جمع فرماتے تو بغیر اجازت کے چلے جانا یہ تعظیم کے خلاف ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی گنجائش رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے نہ دیں. امام رازی نے لکھا کہ یہ بات دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سارے امور اس طرح کے سونپے تھے کہ آپ اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کر سکتے تھے. لمن شئت، آپ جس کو چاہے اجازت دیں. آج جن آیات کو پڑھا ہے ان آیات میں اور کچھ آداب بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت سمجھو. دعا کا ایک معنی بلانے کے بھی آتے ہیں اور ایک معنی دعا مانگنے کے بھی آتے ہیں. ایک ہے پکارنا، اللہ کو پکارنا، یہ دعا ہے. کسی ایک دوسرے کو، انسانوں کو بلانا، یہ بھی دعا کہلاتا ہے بلانے کے معنی میں. اسی لیے اس لفظ دعا کے مختلف معنی ہونے کی بنا پر
تفسیر مختلف ہوئی ہے۔ مبرد اور قفال کا کہنا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اس طرح مت سمجھو جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں تو آنا فرض نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاویں تو حاضری فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے تو بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آنے والی آیت میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے آپس میں بلانے کی طرح مت سمجھو، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اپنے آپس میں بلانے کی طرح مت کرو، ایسے کسی کا نام لے کے یا موسیٰ یا عیسیٰ یا محمد کا اس طرح سے مت کہو، یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو۔ دعا الرسول گرامر کے اعتبار سے دعا کی اضافت یا تو فاعل کی طرف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، حضور کس کو بلائیں یہ، اور دعا کی نسبت مفعول کی طرف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ سورہ حجرات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کیا کیا آداب ہیں، ان آداب میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے اس طرح مت بلاؤ۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فی دعائہ، رسول کو بلانے میں آپس میں جیسے بلاتے ہیں چلا چلا کے اس طرح سے مت بلاؤ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تقوی کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور ان آیات کے بعد اتنے آہستہ بات کرتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی کیا بات ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے چلا کے مت پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے رازی نے لکھی 4 نمبر کی کہ تم رسول کی دعا کو اپنی دعا کی طرح مت سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اگر ناراض کر دیا اور آپ نے کوئی دعا کر دی تو پھر آپ کی دعا اور ہماری دعا میں فرق ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ دعا کو دعا ہی کے معنی میں لیا جائے، اور انہوں نے بحث کی کہ یہ دعویٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں مستجاب تھی، دعویٰ ہے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہے۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اپنی امت کے حق میں کہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعویٰ تو یہ ہے کہ حضور کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ امت میں آپس میں تفرقہ نہ ہو، جنگیں نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ ہو؟ تو علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ دعا مومن کی رد نہیں ہوتی اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ امام سہیلی کے حوالے سے ان کی کتاب روز میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے، روز میں امام سہیلی کا یہ قول نقل کیا کہ استجابت کی قسمیں ہیں، دعا قبول ہوتی ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی تو جو مانگا ہے وہی فوراً مل جاتا ہے، یا یہ کہ جو مانگا ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ ریزرو کر دیتے ہیں، یا یہ کہ جو مانگی ہے دعا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے امت کو یہ سہیلی کا فرمانا یہ ہے کہ امت کے لیے یہ دعا اگر بظاہر لگ رہی کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، یہ امت مرحومہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہذہ امتی مرحومۃ، یہ میری امت مرحومہ ہے، اس پر رحم کیا گیا ہے، آخرت میں اس پہ عذاب نہیں، دنیا میں جو کچھ عذاب ہے، زلزلے آئیں گے، فتنے آئیں گے، یہ سب باتیں ہیں، تو دعا تو قبول ہوتی ہی ہے۔ تو یہ 4 تفسیریں امام رازی نے لکھی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہیں اس طرح رسول کے پکارنے کو مت سمجھا کرو۔ اور بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو تشریحی معنی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا کہ تم اللہ کے رسول کو ناراض مت کرو، ان کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو بخاری شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی حاضر ہوئے، کہا کہ السلام علیکم۔ ان کی فطرت میں شرارت ہے، وہ جہاں کہیں بھی کوئی حرکت کرتے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کہا السلام علیکم، سام کے معنی موت، کہ تمہاری موت ہو، تمہاری ہلاکت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، تمہاری موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ وہ لوگ حضور کو اس طرح السلام علیکم کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا السلام علیکم ولعنۃ اللہ وغضب علیکم، اللہ کی لعنت بھی تم پر، اللہ کی ناراضگی بھی تم پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ نرمی کرو، نرم کلامی اختیار کرو، سخت کلامی اور بیہودہ بات کہنے سے پرہیز کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب لوٹایا؟ میری دعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی اور ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہ ہوگی۔ تو نبی کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے، اس لیے بد دعا سے بچنا چاہیے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کے اوپر بد دعا دی ہے یا لعنت بھیجی ہے، ان اعمال سے بھی بچنا چاہیے، حضور کی مخالفت سے، حضور کے حکم کے خلاف کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا جز اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تم لوگوں سے آنکھ بچا کر سرک جاتے ہیں، سٹک جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی ایک گستاخی تھی۔
تسلل کے معنی دھیرے دھیرے چپ کے نکل جانا، اور لوازہ کے معنی ہے چھپ کے نکلنا، کسی کے آڑ میں کسی سے چھپ کے ہٹ جانا، آڑ میں آ کے۔ مجلس نبوی میں یہ لوگ آتے تھے منافقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، آپ کی باتیں سننا ان کو شاق گزرتا تھا۔ اکثر موقع پر وہ دھیرے سے آنکھ بچا کر مجلس سے بلا اجازت لیے اٹھ کر چلے جاتے تھے، کسی کے آڑ میں ہو کر ساتھ ساتھ چل دیتے تھے، کوئی جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے نکل جاتے تھے۔ اس کو فرمایا کہ تم پیغمبر سے کیا چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب حال معلوم ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کے دن سنتے تھے تو اپنے بعض ساتھیوں کی آڑ میں بغیر اجازت کے نکل جاتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ میدان جنگ کے اندر بھی صف میں تو آتے تھے، ایک دفعہ دکھ گئے، کہاں دیکھ لیا، پھر چپکے سے نکل جاتے تھے۔ اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت ایسا کرتے تھے۔ اور رازی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی کتاب سے اور آپ کے ذکر سے وہ لوگ چھپ جاتے تھے، سرک جاتے تھے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے حکم سے اعراض کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے یا دردناک عذاب پہنچ جائے۔ جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم سے کس کا حکم مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مراد ہے؟ اور مخالفت سے کیا مراد ہے؟ مخالفت کے ایک معنی تو اعراض کرنے کے، آپ کی سنتوں سے کترانا، دور بھاگنا، یہ مخالفت بمعنی اعراض۔ تو بعضی لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ امرہی کی جو ضمیر ہے وہ قریب میں لفظ اللہ گزرا ہے، اس کی طرف جا رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ قاضی ابو بکر رازی یہی فرماتے ہیں کہ جو قریب میں ہے اس کی طرف لوٹے گا۔ تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا ذکر پہلے گزرا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، تو رسول کا ذکر پہلے ہے تو ادھر لوٹائیں۔ گفتے او گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات وہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، چاہے نکلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو بچنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی فتنہ پہنچ جائے یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ منطق کی زبان میں یہ مانعۃ الخلو ہے، دو میں سے ایک ہوگا، دونوں نہیں ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کریں اور بچ جائیں۔ فتنہ پہنچے گا۔ اب فتنہ ہے کیا؟ کس چیز کو فتنہ کہا جا رہا ہے؟ فتنے کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے مختلف باتیں کہی۔ پہلے تو ایک بات اور سمجھ لیں کہ مخالفت کے معنی کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ
دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ حضور کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کو بچنا چاہیے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حکم آتا ہے وہ حکم اصل وجوب کے لیے ہوتا ہے، وہ کمپلسری کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور معنی دوسری جگہ سے معلوم ہو رہا ہو دوسری روایتوں سے تو پھر وہ وجوب سے ہٹ سکتا ہے۔ اب داڑھی کا حکم دیکھ لیجیے، آف اللحى، داڑھی کو بڑھائیے، وفروا، وہاں کسی اور جگہ ثابت نہیں ہے کہ حضور نے کاٹا تھا یا کاٹنے کی اجازت دی تھی، تو اس کو تو وجوب کے اوپر محمول کرنا پڑے گا کہ وجوب کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ظاہری معنی وجوب ہوتا ہے، کمپلسری کا معنی، اس لیے کہ حضور نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنے والا اس حکم کی مخالفت کرنے والا ہے، اور حکم کی مخالفت کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ سزا کا مستحق وہاں پر ہوتا ہے جہاں کمپلسری کام نہ کیا ہو، معلوم ہوا کہ امر یہ وجوب کے لیے ہے۔ حکم کے موافق کرنا، حکم کے تقاضے کے اوپر چلنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے تقاضے پر، حکم کے تقاضے پر نہیں چلیں گے تو مخالف ہو جائیں گے اور مخالف کو سزا ہوگی۔ تو حضور کے حکم کی موافقت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حکم جیسا ہے ویسا پورا کرنا، حکم کے تقاضے کو جس طرح کا تقاضا ہے اس طرح سے پورا کرنا۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، چلو ایک آدمی خشخشی داڑھی رکھتا ہے، ایک مشت سے کم، یہ بھی مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ داڑھی تو رکھی ہے، کیونکہ جس طرح رکھنے کا حکم ہے اس طرح تو نہیں رہا۔ ایک معنی یہ ہے کہ حکم کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو اسی کے مطابق کرنا جس طرح کے حکم کا تقاضا ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم ہے اور وہ بھی ایک مشت کے برابر ہے، لہذا ایک مشت کے برابر رکھ کر آدمی اس کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اگر بالکل نہیں رکھ رہا ہے وہ بھی مخالفت کرنے والا ہے، اور ایک مشت سے کم رکھ رہا ہے وہ بھی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور موافقت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی اعتراف کرے کہ ہاں یہ حکم ہے اور قبول کرنا ضروری ہے، یہ بھی ایک موافقت ہے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ داڑھی کے باب میں کہتے ہیں کہ میں جیسا اچھا لگوں ویسا میں رکھوں۔ شریعت کی نظر میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو اپنی عقل سے اس کو کیسے اچھا سمجھ رہا ہے؟ اب تو سائنٹسٹ بھی کہنے لگے، ہم تو اس لیے نہیں رکھتے داڑھی کے، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ہم تو اس لیے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم ہے، اس لیے ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ سائنس تو بعد میں تحقیق کر رہی ہے کہ داڑھی کا کیا فائدہ ہے، اس سے ڈیزیز سے آدمی بچا رہتا ہے، بہت ساری باتیں آج کہہ رہے ہیں۔ تو مخالفت کے دو مفہوم ہو گئے، ایک تو اس کو مانے ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ مانے تو صحیح لیکن عمل نہ کرے، یہ بھی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے یا یہ کہ دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، نافرمانوں کو عذاب سے ڈرنا چاہیے، کہیں ان کے دلوں میں کفر و نفاق
کا فتنہ ہمیشہ کے لیے جڑ نہ پکڑ جائے. یہ فتنہ ہے کیا؟ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فتنہ کے ایک معنی آزمائش کے، فتنہ کے معنی آزمائش. بعضوں نے کہا کہ دنیا میں جو سزا ملتی ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور عذاب علیم ہوگا وہ تو آخرت میں ہوگا. تفسیر روح البیان کے اندر فتنے کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کیا ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ دل کی سختی کو کہتے ہیں. دل کا معرفت الہی سے متاثر نہ ہونا یہ فتنہ ہے. اور فتنے کے ایک معنی دنیا کے اندر بدن میں یا مال میں یا اولاد میں کسی مصیبت کا آ جانا، جیسے بیماری لگ گئی، قتل و غارت گری ہو گئی، مال ہلاک ہو گیا، یا بادشاہ کو ظالم کو مسلط کر دیا، یہ ساری باتیں فتنے میں ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے. فتنہ آدمی میں کو اس میں حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جاوے کہ کون سی چیز صحیح ہے. ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفتنۃ ہی اسباغ النعم مع الاستدراج من حیث لا یعلم العبد. اللہ تعالیٰ کا نعمتیں کثرت کے ساتھ دینا، استدراج کے ساتھ، ڈھیل بھی دی جا رہی ہیں، نعمتیں ملتی جا رہی ہے، لیکن آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے لیے فتنہ ہے. رویم فرماتے ہیں کہ فتنہ عوام کے لیے ہے اور خواص کے لیے بلا ہوتی ہے. خواص کے لیے بلا ہوتی ہے اور عوام کے لیے فتنہ ہوتا ہے. یہ فتنے میرے بھائیوں الگ الگ قسم کے ہیں، کئی قسم کے فتنے ہیں. ہما آفاق پر از فتنہ و شرمی بینم، ہما آفاق پر ز فتنہ و شرمی بینم، فتنہ ہا بحر زمین و زن و زرمی بینم. پوری دنیا کو برائی اور فتنوں سے بھرا ہوا میں دیکھتا ہوں. کئی فتنے ہیں زمین کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے اور سونے پیسوں کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے کئی قسم کے فتنے ہوں گے. اللہ کے رسول کی مخالفت کئی فتنوں کا باعث ہوگی، جن میں زر، زمین، زیور، یہ سب چیزیں. زر، زن، زمین. مال کے بارے میں لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ تو زر کے بارے میں ہو گیا. زن، عورت. حضور فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے اوپر عورتوں سے زیادہ ڈینجر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. دیکھیے آپ دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا، تفسیر جس دن شروع ہوئی تھی اس دن کہا تھا کہ عورت اور دولت یہ فتنے کی جڑ ہے. عورتوں کے بارے میں اڑیانیت کا فتنہ ہے، فحاشی کا، گندے گانے، ناچ گان، فلم انڈسٹری، فوٹوگرافی، تھیٹر، کلب، ویڈیو، ٹی وی، اسی طرح سے آج کا الیکٹرانک میڈیا، اس کو یوٹیوب لے لو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک لے لو. یوٹیوب میں لوگ دین کی باتیں بھی رکھتے، فیس بک میں بھی آتی ہے کچھ دین کی باتیں، لیکن میرے عزیزو جیسا آپ کا استعمال ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. دین کے لیے بہت کم استعمال کیا جاتا ہے،
برائیوں کے لیے اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹی وی بھی فتنے کا اڈا ہے۔ زمین بھی تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک زمانے میں جب زمین بک رہی تھی فلسطین کے گرد و نواح کی، تو اس وقت تک کہا جاتا تھا کہ ملیون مل رہے ہیں، ملیون ملیون۔ آج اسی چیز نے ہمیں ملیا میٹ کر دیا ہے۔ یہ مال کا، زمین کا فتنہ ہے۔ اور اس پہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، روایات میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں کسی جگہ لکھا ہے، میں نے حدیثوں میں بھی دیکھا ہے کہ اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کو بیچنے والے سمجھ لیں اس بات کو، اگر کوئی آدمی اپنے باپ دادا کی پراپرٹی بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اس پر مسلط کر دیتا ہے فرشتہ، جو پورے مال کو خرچ کروا دیتا ہے۔ جن جن لوگوں نے اپنی زمینیں بیچی آج وہ پچھتا رہے ہیں، اپنی نسل کے لیے وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس میں انکار نہیں کہ ان کو پالنے والا اللہ ہے، لیکن ان روایات کو بھی دیکھیے، اگر آپ 10 بینگے بیچنے کی طاقت رکھتے ہیں تو 20 بینگے خریدنے کی بھی طاقت رکھنا چاہیے۔ خیر، تو زر زمین یہ فتنے ہیں، اس میں آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ ایک عقائد کا فتنہ ہے، عقائد کا فتنہ۔ آج پوری دنیا اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ رسم و رواج کا فتنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، میں اپنی امت کے اوپر ڈر رہا ہوں گمراہ کرنے والے ائمہ سے، ایسے سربراہ جو گمراہ کرنے والے ہو۔ مرزائیت کا ایک فتنہ ہے، علماء سو کا فتنہ ہے، پیران سو کا فتنہ ہے، پیر بھی برے، عورتوں سے پیر دبوائیں، اپنے مریدوں سے پیسہ کھسوٹے، قبر پرستی کا ایک فتنہ ہے، عیسائیت کا فتنہ، حکمرانوں کا فتنہ۔ یہ سارے فتنے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنے یا شر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اخلاق بگڑ جائے، اگرچہ شکل و صورت تو ٹھیک ٹھاک رہے لیکن اخلاق بگڑ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ شیطان پورے معاشرے میں اتنا تسلط جما لے کہ اس میں انسانی ظاہری شکل تو انسان جیسی لیکن باطن خنزیر اور کتوں اور بندروں کے مشابہ ہو جاوے۔ اور تیسرا فتنہ قرب قیامت میں آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں بھی مسخ ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے پر سخت وعید آئی ہے کہ دنیا میں فتنہ آئے گا یا یہ کہ آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی مصیبتیں ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں منقول ہیں ان باتوں پہ دھیان دینا چاہیے، زندگی میں اس کو لانا چاہیے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو امر کا لفظ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ امر کیا ہے؟ امر مشترک لفظ ہے جس میں آپ کے امر قولی حضور نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور امر سے مراد شان اور طریقہ، حضور کا جو عمل تھا، حضور کا جو طریقہ تھا، وہ سب چیزیں اس میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور آپ کے طریقے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ خلاف پیغمبر، جو بھی حضور کے طریقے کے خلاف راستہ اختیار کرے گا، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، اپنی منزل پہ وہ ہرگز نہیں پہنچ پائے گا۔ خلاف پیغمبر کسیرا گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو بھی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف راستہ اختیار کرے گا وہ ہرگز اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا۔
تو یہ ساری چیزیں واجب العمل ہے، آپ کے اقوال ہو افعال ہو۔ چھوٹی سی بات کہ ابھی ایک صاحب ہمیں سنا رہے تھے کہ سنت موقدہ پڑھنے کے لیے جلدی جلدی بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے ساتھی نے کہا کہ ارے یار سنت موقدہ ہی تو ہے، چھوٹ جائے گی کوئی نہیں، فرض تو پکڑ لیں گے۔ یہ حال امت کا ہو گیا ہے۔ اب ہم بڑی بڑی امیدیں باندھیں اور یہ نیت رکھیں کہ اس طرح کی نصرت ہماری ہو جیسے صحابہ کی تھی۔ ہم نے اپنے بڑوں کے ادب کو کہاں رکھا ہے، کہاں لحاظ رکھا ہم نے حضور کے احکام کا۔ عبداللہ رازی فرماتے ہیں کہ ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ کے بعض مریدوں میں سے کچھ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت کو نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا علیکم بالاجتماع علی الدین وإیاکم ومخالفۃ الاکابر والدخول فی شیء من الطاعات الا باذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجین بما امکنکم فإذا فعلتم ارجو ان یضیع اللہ تعالی لکم سعیا۔ فرمایا کہ اپنے اوپر دین پر اجتماع کو لازم رکھو، جمے رہو دین کے اوپر اور اجتماعیت کو قائم رکھو۔ اکابر کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کسی بھی طاعت میں لگو تو ان کے مشورے سے، ان کی اجازت سے لگو۔ محتاجوں کی مدد کرو، ان کی غمخواری کرو جتنا ہو سکتا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی تمہاری کوشش کو ناکام نہیں کرے گا، امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے۔ یہ ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی قدر کریں۔ بڑوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے آج امت کہاں پہنچ گئی۔ غیروں نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا وہ یہی تھا۔ اسی لیے تو انگریز جب ہندوستان سے گئے تھے شروع میں تو یہی کہا تھا کہ یہاں تو مردوں کا راج چلتا ہے، ہندوستان میں مردوں کا راج چلتا ہے۔ وہ بڑوں کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت سے فیصلہ کیا کہ ان کے بڑوں کا احترام ان کے دلوں سے نکالا جائے۔ آج ہر ایک آدمی اپنی رائے کو رائے نہیں پہاڑ سمجھتا ہے، دوسروں کے بڑے لوگوں کی رائے کو رائے سمجھ کے پھینک دیتا ہے۔ اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق رکھو، اپنے مشائخ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، حضور کی سنتوں کو پھیلاؤ، اور ان سنتوں کو ادا کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی حضور کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، اور کیا فرمایا کہ کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ہم چھوڑ دیں گے؟ میرے بھائیوں، غور و فکر کریں۔ جہاں روشنی نظر آ رہی ہے آج آپ کو، وہاں روشنی نہیں ہے۔ روشنی تو اس سورہ نور کے اندر ہے، جس نے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرو، اس کی مخالفت کرنے میں فتنہ ہی فتنہ ہے۔ آج پوری دنیا کورونا کے فتنے میں مبتلا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس لیے کہ فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے، یہاں بات راز کیا ہے۔ یہ کوئی بیماری ہے، کوئی وائرس ہے، یا کوئی اور عالمی جادو ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دنیا اتنی پریشان ہے۔ کفر و نفاق کا فتنہ ہے، وہ بھی چل رہا ہے، چاہے نفاق تو نہیں ہے لیکن نفاق عملی آج ضرور ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں ایک فیصلہ کر دیا اور فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ یاد رکھو، ساری کی ساری چیزیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اس نے پیدا کیا، وہ اس کا مالک ہے، اس میں وہ تصرف کرتا ہے، وہ اس کو لایا ہے تو اس کو ختم بھی کرے گا، دوبارہ بھی اس کو لا سکے گا، لائے گا۔
ہاں ہر اعتبار سے اس کی ملکیت ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے اس حالت پر جس پر تم ہو. تمہارا جو حال ہے نفاق کا، دین کی مخالفت کا، سب اللہ جانتا ہے. یہاں خطاب منافقین سے بھی ہو سکتا ہے اور عام بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے حالات اللہ تعالی جانتا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، چاہے آنکھ بچا کر چلے جاؤ یا کھلے جاؤ، کسی کا حال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. جب زمین و آسمان میں سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی تو کہاں جاؤ گے؟ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، اور اس دن جس دن تم کو سب لوٹائے جائیں گے، ویوم یرجعون الیہ، جس دن وہ پھیرے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تب بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کیا کیا تھا. جس دن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری ہوگی پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے، گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے. آج تو آدمی اپنے مال کے نشے میں، عہدوں کے نشے کے اندر، کرسی کے اور عزت کے نشے کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ مال ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں یوز کریں، ہم جہاں چاہے خرچ کریں، ہماری مرضی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ باخبر کرے گا ان اعمال سے جس کو وہ کیا کرتے تھے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، ظاہری حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں ساری اس کے قبضے میں ہیں. اس کے قبضے میں تو اس سے پانے کے لیے اسی کو راضی کرنا پڑے گا، اس کے کہنے کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نعمتوں کا مالک ہے اسی کے خلاف چلتے رہے اور امید رکھیں کہ نعمتیں ہم کو ملے گی. اگر کفار کو یہ نعمتیں مل رہی، وہ نعمتیں دنیا میں نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہے. ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتی ہے نعمت. نعمت وہ ہے جس کا انجام خطرناک ہو، نعمت وہ نہیں ہے کہ جس کا انجام خطرناک ہو. دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو بھی بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دے رکھی ہے. تو نہ ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نعمتوں کے اندر ہیں، یہ نعمت ہے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، نعمت جس کا انجام خطرناک ہو، اور نعمت جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہو. خیر، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس سورت کے اخیر میں تفسیر گلدستہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو بالا خانوں پر نہ رکھو، ان کو لکھنا نہ سکھاؤ، بلکہ ان کو چرخہ کپڑا بننا اور سورہ نور کی تعلیم دو. آپ نے دیکھا سورہ نور کے اندر کیسے کیسے احکام اور کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اگر ہم لوگ اس کو دل سے پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر لاویں تو واقعتاً ہماری ہی کامیابی ہے، ہمارے لیے ہی خیر ہے. ورنہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، پڑھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی فکر بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرماوے، اور جیسے میں نے عرض کیا اپنے بڑوں کے آداب کی رعایت کریں. بڑوں کے آداب کی رعایت سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا. ہمارے سب سے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں. آپ کی ایک ایک سنت کی قیمت کو سمجھیے، اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے لائیے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو
اور کہنے سننے کو قبول فرماوے اپنی بارگاہ کے اندر، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔